وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بزدنی علما۔ جی بھائی، آیت نمبر 43 سے پڑھنا ہے، تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی آئے تھے قید میں، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، جس میں یہ تھا کہ ایک کو تو سولی چڑھایا جائے گا اور دوسرا نجات پائے گا قید سے، اور وہ پھر دوبارہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک شخص نجات پائے گا قید سے اور بادشاہ کے پاس جائے گا، اس کی خدمت کرے گا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی میری تذکرہ کرنا بادشاہ کے ہاں، اس امید پر کہا کہ بادشاہ مجھے قید سے نکال دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس لیے پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اس آدمی پر بھروسہ اور اس آدمی سے امید لگائی، بھروسہ تو نہیں کیا، بھروسہ تو اللہ ہی پر کرتے ہیں ہم بھی، امید لگائی کہ اس کی وجہ سے میں باہر نکل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بلا دیا کہ وہ شیطان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اس آدمی کو کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرتا یوسف علیہ السلام کا کہ بادشاہ ان کو نکال دے۔ اس کی پاداش میں وہ کئی سال تک اور قید کاٹی، اور وہ تقریباً 7 سال مزید تھے، 5 سال پہلے کاٹ چکے تھے اور 7 سال مزید انہوں نے قید کاٹی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ تو جو تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا، خواب اس نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی بیل ہیں، وہ 7 پتلی دبلی بیلوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں یا خوشے ہیں، اور 7 خشک خوشے ہیں۔ تو یہ خواب اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا، سرداران کو بلایا، اور ان سے تذکرہ کیا اپنے اس خواب کا۔ اب سرداران کہنے لگے بھائی ہمیں تو اس خواب کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اضغاث احلام ہے، مطلب ایک ڈرونا خواب ہے بس۔ اضغاث احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں نا جو زیادہ سوچ رہا ہو انسان جو چیز، بس وہی رات میں نظر آ جائے، تو یہ اس قسم کے خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم، تو اب یہ بات چل رہی تھی، تو جو خادم تھا بادشاہ کا، جو اس کے لیے شراب نچوڑتا تھا، اور وہ پہلے قید میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا،
تو اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو اس کو وہ یاد آیا، تو اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح سے ہے، قید میں ایک ہے لڑکا، وہ خواب کی تعبیرات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، بڑا اس اس فن کا ماہر ہے، بس آپ ایسے کریں مجھے بھجوا دیں وہاں، تو میں خواب کی تعبیر پوچھ آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ان کو بھجوا دیا، وہ آیا، یوسف علیہ السلام سے سارا تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی۔ تعبیر یہ تھی کہ جو 7 موٹے بیل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو اگلے 7 سال آ رہے ہیں یہ بڑی خوشحالی کے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ جو پتلے بیل ہیں وہ بہت ہی قحط کے ہیں، پیداوار نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی، قحط ہو جائے گا۔ اور آگے جو 7 سرسبز والیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، ان کا بھی یہ مطلب ہے۔ تو پہلے جو 7 بالیاں ہیں ان میں بڑی وہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ فروانی ہوگی ہر چیز کی، اور خشک بالیوں کا مطلب ہے کہ خشکی ہوگی، مطلب فروانی نہیں ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر ہی نہیں بلکہ اس کا حل بھی بتایا، اور وہ یہ کہ جو پہلے 7 سال ہوں گے ان میں جو اناج اور غلہ ہوگا وہ ضرورت کے بقدر بہت احتیاط سے استعمال کیا جائے گا، اور اس میں سے بہت سارا اگلے 7 سالوں کے لیے بچا لیا جائے گا، اور پھر وہ جو بچایا جائے گا وہ اگلے 7 سال جو قحط کے ہوں گے اس میں استعمال کیا جائے گا، اور اس میں سے بھی تھوڑا سا بچا لیا جائے گا تاکہ آگے کے لیے بیج کے طور پر وہ استعمال ہو سکے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے معمول کے مطابق حالت آ جائے گی اور فروانی ہی فروانی ہو۔ تو یہ چیزیں یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی، اور وہ واپس گیا، اس نے بادشاہ مصر کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور اس وجہ سے بھی خوش ہوا کہ یہ بڑا ماہر بندہ ہے، اور اس وجہ سے بھی خوش ہوا کہ ہمیں آنے والی آفت کا حل مل گیا، اللہ کی طرف سے ایک آفت آئے گی قحط کی، اس کا حل مل گیا۔ اور عام طور پہ ایسی کوئی آفت آتی ہے تو بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کا، اپنی سیٹ کا، اپنے تخت کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ عوام بدظن نہ ہو جائے ہمارے سے۔ تو اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب حل نکل آیا ہے، تو یہ تو ہماری واہ واہ کا، اس سے تو ہماری واہ واہ ہو جائے گی، بڑی تعریفیں ہوں گی ہماری۔ لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا، تو کسی کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ، تو یوسف علیہ السلام کو بلانے آئے ایلچی یا قاصد جو بھی تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آؤں گا جب تک کہ سب کے سامنے میری پاک دامنی اور میری عفت عیاں نہ ہو جائے، میں نہیں آؤں گا۔ وہ اس لیے کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ یوسف کو قید اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ قصوروار تھا زلیخا کے معاملے میں، حالانکہ عزیز مصر جو وزیر تھا مصر کا، اس کو پتا تھا، یعنی جو زلیخا کا شوہر تھا اس کو پتا تھا کہ قصوروار زلیخا ہے، لیکن اس نے اپنی بدنامی بچانے کے لیے، بدنامی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایک کھیل کھیلا تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، جس سے سب یہ سمجھنے لگے تھے کہ یوسف قصوروار ہے۔ صرف زلیخا اس بات کی حقیقت کو جانتی تھی، اور عزیز مصر جانتا تھا، اور زلیخا کی وہ دوست ہیں جن کو زلیخا نے بلایا تھا اور انہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ قصوروار کون ہے، ورنہ عام طور پر یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ قصوروار یوسف ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں آؤں گا، پہلے اس معاملے کو صاف کیا جائے، اور وہ جو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کو بلا کر پوچھا جائے۔ لہذا بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور زلیخا کو بھی بلایا، اور ان عورتوں سے پوچھا
تو عورتوں نے صاف طور پر کہا کہ بھئی ہم نے پھسلایا تھا اس کو، یوسف علیہ السلام کو ہم نے برائی کی دعوت دی تھی، پھسلانا چاہا تھا ہم نے، پھسلانا چاہا تھا ہم نے، لیکن یوسف علیہ السلام نے آگے سے پاک دامنی اور عفت کا اظہار کیا اور ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی، بالکل یہ پاک ہے، تو اس سے ان کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی۔ اور پھر اب جب دیکھا زلیخا نے کہ اب سارا کچھ واضح ہو چکا ہے، سارا پول کھل چکا ہے، تو اس نے بھی پھر اقرار کر لیا کہ میں نے ہی ان کو پھسلایا تھا، انہوں نے مجھے نہیں پھسلایا، میں نے ہی ان سے برے فعل کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے تو آگے سے عفت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔ جب یہ معاملہ سارا واضح ہو گیا تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام آئے اور پھر ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے جو حالات آنے والے ہیں ان میں یہ اچھی طریقے سے یہ جو وزارت خزانہ کا عہدہ ہے اس پہ اچھے طریقے سے کام کر سکوں گا۔ جی تو اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کا معلوم ہوگا وقال الملک، اور بادشاہ مصر نے کہا، انی ارا، یقیناً میں نے دیکھا ہے 7 موٹی بیلیں، بقرات سمان، یاکلہن ان کو کھا رہے ہیں، 7 عجاف 7 پتلی دبلی بیلیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں دیکھی ہیں، خضر سرسبز و شاداب، وَأُخَرَ یابسات اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی دیکھی ہیں۔ یا ایہا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب سے متعلق مجھے مسئلہ بتاؤ، مطلب مجھے تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو۔ قالوا اضغاث احلام، تو سب نے کہا کہ یہ تو اضغاث احلام ہے، مطلب یہ ایسے ہی ڈرونے خواب ہیں بس، بغیر کسی حقیقت والے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ خواب صحیح بھی ہے، سچا بھی ہے، تب بھی ہم خواب کی تعبیر کو پوری طرح نہیں جانتے، اس کا فن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب یہ بات چلی، وقال الذی نجا منہما، تو اور اس شخص نے کہا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، یعنی وہ 2 قیدیوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھے، جس نے ان میں سے نجات پائی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو اس کو ایک لمبے عرصے بعد یاد آ گیا، تو اس نے کہا، انا انبئکم بتعویلہ، میں تم کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، فارسلون، بس مجھے بھجوا دو، مجھے بھجوا دو یوسف کے پاس۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ چونکہ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو عبرت نصیحت کی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کی جو مقصودی مفاہیم ہیں انہی کو ذکر کرتے ہیں، اور جو غیر مقصودی باتیں ہیں ان کو حذف کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں بھی حذف کر دیتے ہیں جو خود عقل سے انسان کو سمجھ آ سکتی ہیں، اس لیے پوری تفصیل سے نہیں لکھا ہوتا واقعہ۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ایک زمانے کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فارسلوں مجھے بھجوا دو۔ اب کہاں بھجوا دو، کس کے پاس بھجوا دو، اس کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل سے خود سمجھ آ رہا ہے سیاق و سباق سے۔ تو اب وہ وہاں پر پہنچ گیا، اب اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ پہنچا، کون لے کے گیا اسے، کیسے گیا، یہ باتیں کوئی قابل ذکر بھی نہیں ہے، کوئی مقصودی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال وہ پہنچا اور اس نے پھر جا کر کہا یوسف سے، یوسف ایوہ الصدیق، اب یہ مکالمہ چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا اور اس کا، اے میرے بھائی یوسف، اے سچی باتیں کرنے والے، افتینا فی 7 بقرات، ہمیں تعبیر بتاؤ اس خواب کی کہ 7 موٹی موٹی بیلیں ہیں، یا کلہن 7 عجاف، کہ ان کو 7 پتلی بیلیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر،
اور 7 بالیاں ہیں سرسبز و شاداب، وأخر یابسات، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، کہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ خواب کی تعبیر جان لیں۔ قال تزرعون، تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور کہا تزرعون 7 سنین دأبا، تم لگاتار 7 سال تک تزرعون زراعت کرو گے، غلہ اگاؤ گے، فما حصدتم، پس جو کچھ بھی تم کاٹو گے غلے کا، جو حصہ بھی کاٹو گے، فذروہ فی سنبلی، تو اس کو اس کے خوشے میں ہی رہنے دو گے، اس کو اس کی بالی میں ہی رہنے دو گے، مطلب سارا نہیں استعمال کرو گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تاکلون، جو تم کھاؤ گے بس وہ رکھو گے، جو تم کھاؤ گے اس کو بس کاٹ لو گے، نکال لو گے خوشوں سے، باقی سارا اسی طرح خوشوں میں اپنی بالیوں میں ہی پڑا رہے گا سارا غلہ۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، مطلب قحط والے سال آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، تو وہ کھائیں گے وہ کچھ جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، مطلب جو پہلے پچھلے 7 سالوں میں تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوگا وہ تم کھاؤ گے ان 7 قحط کے سالوں میں۔ الا قلیلا مما تحسنون، ہاں تھوڑا سا تم رکھو گے جو تم محفوظ کر لو گے، یعنی اگلے جو سال آئیں گے ان میں کھیتی اگانے کے لیے جو بیج ہوتا ہے اس کے طور پر تھوڑا سا بچا لو گے اس میں سے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ اس میں لوگوں کی خوب مدد کی جائے گی اور اس میں لوگ خوب نچوڑیں گے شراب، مطلب یہ ہے کہ خوب فراوانی ہوگی، مطلب وہ قحط ختم ہو جائے گا۔ وقال الملک، اب وہ تعبیر سن کے واپس آیا قاصد، اور ان کے سامنے بادشاہ کے سامنے تعبیر رکھی اور اس کا حل بھی رکھا، تو بادشاہ خوش ہوا، تو بادشاہ کہنے لگا اتونی بھی، یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب یوسف کے پاس آئے رسول مطلب قاصد، قال ارجع الی ربک، تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ، اور ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان لوگوں سے متعلق کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے، یعنی انہوں نے جو مکر کیے تھے میرے خلاف اور باتیں پھیلائی تھی اور مجھے پھسلانا چاہا تھا، ان چیزوں سے اللہ تو واقف ہے، لیکن لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ یوسف قصوروار ہے، تو ان عورتوں سے پوچھنے کا اس لیے کہا کہ وہ عورتیں حقیقت جانتی تھی کہ زلیخا نے پھسلایا، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ساتھ زلیخا بھی تھی، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا حقیقت تھی، تو کیا تمہارا مقصد تھا اے عورتوں جب تم نے یوسف کو پھسلایا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں جانی، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو اب جب ساری چیز واضح ہو گئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا، تو امرأۃ العزیز یعنی زلیخا نے کہا، الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو ہی چکا ہے، لہذا میں بھی بتا دیتی ہوں، اور اس نے اقرار کر لیا، کہا انا راودتہ، میں نے ہی یوسف کو پھسلایا، عن نفسہ، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، وانہ لمن الصادقین، یقیناً یوسف سچے لوگوں میں سے ہے، اس نے سچ بولا ہے، میں نے ہی پھسلایا تھا، وہ تو خود پاک دامن ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیوں کروایا، عورتوں کو کیوں بلوایا؟ وہ اس لیے تاکہ بادشاہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب،
کہ میں نے اس کی اس سے وہ مراد ہے نا، وہ زلیخا کا شوہر، کہ اس کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی اس سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو پروان نہیں چڑھاتا، مطلب ان کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ تو ترجمہ کیا ہے اس اعتبار سے، جبکہ ذالکا اور لیعلم کے قائل جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہو، لیکن اگر اس بات کے کہنے والے زلیخا ہوں، اور دونوں قول ہیں اس میں، بعض نے کہا کہ یہ بات زلیخا نے کہی، بعض نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہی۔ تو زلیخا اگر اس کی قائل ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تاکہ یوسف جان لے اس بات کو کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو نہیں چلنے دیتے، اس لیے میں نے یہ سارا سچ بول دیا ہے۔ تو اب یہ درمیانے زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی آواز ہے وہ جو باہر نکل رہی ہے وہ پورا تو یہاں تک جو ہے آج کا سبق ہے، اس کے حوالے سے سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب ایک تو حروف مستعلیہ ہونے کی